آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور بڑے بڑے پیر صاحبان اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے بھاری ماترا میں مریدین رکھنے والے بڑے بڑے القابات لگانے والے اور بڑے بڑے جبہ و دستار پہن کر جو ہے نعرے اسٹیجوں میں لگوانے والے وہ کہاں ہیں؟ تو ابھی تحفظ ناموس رسالت پہ کوئی قانون بنایا جائے اس کے بارے میں کیا وچار ہے؟ بالکل الحمدللہ اس پر تو سخت سے سخت قانون بننا چاہیے اور اس قانون کے لیے جو ہے ملک کی سطح پر جو ہے ہمارے علماء کرام جو بڑی بڑی درسگاہوں کے مالک ہیں اور بڑی بڑی خانقاہوں کے مالک اور بھاری ماترا میں مریدین رکھتے ہیں، ایسے پیر صاحبانوں کو سامنے آنا چاہیے اپنے مرید کی تعداد لے کر اور یہ قانون بننا چاہیے۔ اس پر جو ہے گورنمنٹ کے افراد کے درمیان جو ہے ڈپوٹیشن لے کر جانا چاہیے اور میں قوم کے ان پیر صاحبان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بڑی ماترا میں اپنے مریدین رکھتے ہیں، کیا وہ کبھی پولیس تھانہ پولیس اسٹیشن نہیں گئے ہیں؟ کہ کبھی گورنمنٹ کے کام کے لیے کبھی ان کو کہیں جانا نہیں ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں جانا ہوا ہوگا، مگر جب ان کے مدرسے پر یا ان کی زمین جائیداد پر بات آئے گی تو وہ ضرور کئی بار پولیس تھانے کے چکر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنی بری طریقے سے اور اتنے گھنونے طریقے سے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور بڑے بڑے پیر صاحبان اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے بھاری ماترا میں مریدین رکھنے والے بڑے بڑے القابات لگانے والے اور بڑے بڑے جبہ و دستار پہن کر جو ہے نعرے اسٹیجوں میں لگوانے والے وہ کہاں ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ان کو دیکھا ہے کبھی روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے؟ کیا کوئی ڈیپوٹیشن لے جاتے ہوئے یا کبھی کسی جو ہے کبھی کلکٹر کے سامنے یا کسی گورنمنٹ کے نمائندے کے سامنے آپ نے کھڑے رہتے ہوئے دیکھا ان کو؟ نہیں۔ پھر اتنے بڑے بڑے نعرے القابات کیوں لگائے جاتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ روڈ پر نہیں آتے؟ اب ہماری عوام بھی ایسی ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ائمہ کرام سے امید لگائے بیٹھی ہے۔ نعرے تو پیر صاحب کے لگتے ہیں اور قربانی امام صاحب سے مانگتے ہیں۔ امام صاحب تو بیچارے آج سے نہیں ایک زمانے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے خلاف میں وہ اپنی مسجدوں میں تقریر کر رہے ہیں، رکس پر اپنے رکس پر تقریر کر رہے ہیں۔ جب وہ دشمنان رسول کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو خود ان کے محلے کے خود اپنے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، خود ان کے اپنے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اپنی رکس پر تقریر تو کر ہی رہے ہیں، ائمہ کرام تو جیسی تیسی قربانی دے ہی رہے ہیں، مگر وہ پیر صاحبان کہاں ہیں؟ وہ علماء وہ مفتیان اعظام کہاں ہیں جو بڑے بڑے القاب لگا کر گھومتے ہیں اور بڑی بڑی تعداد میں بھاری ماترا میں مریدین رکھے ہوئے ہیں؟ آئے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے سامنے آئے، وہ احتجاج کریں، مورچہ نکالیں۔ کبھی تو ہم کو کوئی ایسے مورچے میں نظر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کو علماء کرام کو بھی اس طرف توجہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں جلائے اور اسی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ۔ ناگپور کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، نوجوان ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ 7 دسمبر سے جو ادھیویشن ہونے والا ہے اس تعلق سے؟ بھئی نوجوان تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اس دور کے نوجوان تو بڑے بیدار ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اپنے طریقے سے کام کر ہی رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ہو یا اور دیگر معاملے ہوں، جیسے ہماری تاج آباد شریف میں شراب، جوا اور سٹہ وغیرہ ایم ڈی کا جو کاروبار اس کے خلاف میں نوجوان تو الحمدللہ آگے آ ہی رہے ہیں، کر ہی رہے ہیں۔ مگر میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پکی داڑھی والے ہیں، جن کی کالے سے سفید ہو گئی، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اے ڈاکٹروں، اے ماسٹروں، اے انجینئروں، اے وکیلوں، آؤ اپنے علم کا استعمال کرو، اپنے قلم چلاؤ۔ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے اس علم کا استعمال کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرو اور نوجوانوں کو صحیح راہ دکھاؤ۔ آپ بزرگ ہو، آپ سامنے آؤ، اپنے نوجوانوں کو صحیح راہ دکھا کر اپنے نوجوانوں سے کام لو۔ نوجوان تو الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور جہاں جہاں نوجوان اہل سنت کے لیے کام کریں گے، ناموس رسالت کے لیے کام کریں گے، الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہم کو جہاں بلائیں گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔